أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، یہ سورہ بقرہ کی دو آیتیں ہیں. سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کی دو آیات، آیت نمبر 17 اور آیت نمبر 18. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جہاں سے یہ رکوع شروع ہوا تھا تو شروع رکوع ہی سے منافقین کا تذکرہ، منافقین کا طرز عمل اس رکوع میں بیان ہو رہا ہے. رکوع کے اخیر کے حصے میں منافقین کے کردار کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا گیا. چونکہ ہم قرآن مجید کے ایک طرح سے شروع کے حصے سے گزر رہے اس درس کے سلسلے کے لحاظ سے، تو قرآن مجید کے جو بنیادی مضامین ہیں، بنیادی جو عنوانات ہیں، وہ بھی ہمارے ذہن میں رہے تاکہ قرآن مجید سے ہم پورے طور سے استفادہ کر سکیں، سمجھنے میں آسانی ہو. تو بنیادی طور سے قرآن مجید کے 5 عنوانات اور 5 مضامین ہیں، اور انہی 5 عنوانات اور مضامین کے گرد پورے قرآن مجید کی تعلیمات ہے. قرآن مجید کا جو سب سے اہم اور بنیادی جو موضوع عنوان ہے وہ احکام کا. اس کے تحت اللہ نے کچھ احکام دیے، یعنی کچھ حکم دیا کرنے کا اور کچھ کاموں سے منع کیا. اوامر اور نواہی بھی اس کو کہتے ہیں کہ وہ چیزیں جن کو کرنا ضروری ہے اور جن سے بچنا ضروری ہے. اور قرآن مجید کا ایک عنوان اور موضوع امثال ہے، یعنی مثالوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بات سمجھائی. اور قرآن مجید کا تیسرا عنوان اور موضوع قصص، واقعات، جس میں گزشتہ انبیاء کا تذکرہ ہے، انبیاء کے پیروکاروں کا تذکرہ ہے، صالحین کا تذکرہ ہے. اور قرآن مجید کا چوتھا عنوان اور موضوع ہے انذار، یعنی ڈرانا، تنبیہ کرنا، جس میں گزشتہ نافرمان قوموں کے تذکرے کے حوالے سے بھی ڈرایا گیا. اور پھر آئندہ جو بھی وہ نافرمانوں کا طرز عمل اختیار کرے گا تو ان کے لیے بھی وہ انذار ہے، یعنی تنبیہ. انذار میں دنیا کا عذاب بھی ہے، دنیا کی مصیبتیں اور دنیا کی پریشانیاں اور ذلت اور رسوائی بھی ہے، لیکن اصل جو انذار ہے، اصل جو ڈرا ہوا ہے اللہ کے آخرت کے غضب اور عذاب کا. اور قرآن مجید کا 5واں عنوان اور موضوع ہے انعام، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے گزشتہ نبیوں کے پیروکاروں پر اطاعت اور فرما برداری کے نتیجے میں جو اللہ کی عنایتیں اور رحمتیں ہوئی وہ بیان فرمائی. اور خصوصیت کے ساتھ جنت اور دوزخ کا تذکرہ، جنت کا تذکرہ، دوزخ کا تذکرہ تو انذار کے پہلو میں ہے. تو یہ 5 عناوین کے تحت ہی، موضوعات کے تحت ہی پورے قرآن مجید کی تعلیمات ایک طرح سے آتی ہے. اور پورا قرآن مجید ان 5 موضوعات کا خلاصہ، اس کی تفصیل لوگوں کے سامنے رکھتا ہے. تو یہ آج کے درس کی جو 2 آیتیں ہیں، ان 2 آیتوں کا عنوان ہے امثال، یعنی مثال. اور یہ 5 عنوانات اور مضامین ایسے ہیں کہ جن لوگوں کا انسانی نفسیات پر کچھ غور و فکر ہے یا ان کا کچھ تجزیہ ہے
چاہے فرد کے لحاظ سے ہو یا پھر قوم کے لحاظ سے ہو، تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ کسی بھی انسان کی ذہنی، فکری، عملی تبدیلی کے لیے یہ 5 موضوعات سے اس کا تعلق ضروری ہے، تبھی اس کی فکر میں اور اس کے عمل میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ اور یہ 5 موضوعات میں سے کوئی موضوع اگر چھوٹ جائے گا تو اتنا ہی پھر نقص واقع ہوگا، چاہے اچھا سے اچھا حکم ہو، لیکن اس حکموں کے پیچھے اگر کوئی انعام کا پہلو، کوئی انذار کا پہلو نہ ہو تو وہ عمل میں نہیں آ سکتا۔ حکموں پر عمل کیوں کرے انسان؟ 2 ہی صورت ہو سکتی ہے، یا تو کچھ مجھے ملے گا لیکن ملنے کا نتیجہ ہی سامنے نہیں تو وہ کیوں کرے گا، یا پھر اگر نہیں میں نے کیا تو مجھ کو کیا سزا ملیں گی۔ اگر سزا کا تصور نہ ہو تو پھر چاہے وہ کتنا ہی آسان کیوں نہ ہو وہ حکموں کو کیوں کرے گا۔ اور پھر یہ احکام کے موضوع کو سمجھانے کے لیے چونکہ مثالیں بھی مؤثر ہوتی ہے اور گزشتہ واقعات بھی مؤثر ہوتے ہیں، اس لیے اس کا بھی سہارا لیا گیا، اس لیے کہ انسان یہ دیکھتا ہے کہ کیا میں اکیلا ہوں اس میدان میں؟ اگر اس کو معلوم ہو کہ میں اکیلا ہوں تو پھر وہ مایوس ہو جائے گا، لیکن اس کو معلوم ہو کہ یہی کردار طرز عمل تو مجھ سے پیشتر، مجھ سے پہلے بھی لوگوں نے پیش کیا اور ان پر مصیبتیں، پریشانیاں آئی اسی کام کے نتیجے میں، تو ان واقعات کو سن کر پڑھ کر وہ اپنی مصیبت اور پریشانی کو ہلکا سمجھے گا، بھول جائیں گا، پھر مثالوں کے ذریعے سے بھی بات سمجھنے میں اس کو آسانی ہوگی۔ تو یہاں جو ابھی تک منافقین کی صفات، ان کا کردار بیان ہو رہا تھا، اور پھر انہی منافقین کی حالت کو 2 مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا گیا۔ ایک مثال تو کل کے درس میں آئیں گی، آج کے درس میں 2 آیتوں کے ذریعے سے جو مثال یہاں بیان کی گئی تو کہا گیا کہ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، پھر آس پاس کی چیزیں روشنی میں آئی تھی کہ اللہ ان کے نور کو لے گیا، ان کی آنکھوں کی بینائی سلب ہو گئی، ختم ہو گئی، اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا جو نہیں دیکھتے، بہرے، گونگے، اندھے، پس وہ نہیں لوٹتے۔ یہ مثال کو سمجھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو بھی سامنے رکھنا ضروری ہے۔ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ گئے تو مدینہ میں تو کچھ لوگوں نے اخلاص کے ساتھ ایمان قبول کیا، لیکن کچھ لوگوں نے دھوکہ دینے کے لیے اسلام قبول کیا۔ یہ جو ان کی صفات بیان ہوئی وہ کردار کو ہم سامنے رکھے تو پھر یہ مثال کو سمجھنا آسان ہوگا۔ تو کہا اب وہ مدینہ کے جو منافقین تھے اولین طور پر، لیکن قیامت تک کے منافقین بھی اس مثال میں آئیں گے، تو کہا گیا کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص نے آگ سلگائی۔ آگ جلانے کے 2 مقصد ہوتے ہیں۔ اب ایک مقصد چونکہ آج کے دور میں ہمارا اس سے تعلق ٹوٹ گیا یا کم ہو گیا، اس کی ضرورت نہیں ہونے کی وجہ سے، اس لیے وہ مقصد کی اہمیت ہم اتنی نہیں سمجھ سکتے جتنا کہ پہلے لوگ، جب یہ لائٹنگ نہیں تھی، بجلی کی ایجاد نہیں ہوئی تھی، تو آج آگ کا مقصد تو ہم صرف ایک ہی لیتے، کھانا پکانا۔ روشنی جو اس کا بنیادی اور اہم مقصد تھا آگ کے سلگانے کا، آج سے 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، یہ تو 1400 سال پہلے کی بات ہو رہی، تو وہ اب مقصد چونکہ ہماری وہ ضرورت اس سے وابستہ نہیں رہی کہ روشنی کے لیے بھی، اجالے کے لیے بھی آگ جلانی پڑتی ہے، لیکن جلانی پڑتی تھی۔ روشنی کے بغیر، آگ کے بغیر روشنی اور اجالا نہیں ہوتا تھا، یہ بجلی کی ایجاد نہیں ہوتی، لائٹ ہی نہیں تھے۔ تو ان کے کردار کو اس مثال کے ذریعے سمجھا گیا کہ ان کی مثال اس شخص کی رشتہ و قضا نارا کہ جس نے آگ جلائی، سلگائی، کائے کے لیے؟ تاکہ آس پاس کی جگہ اسے نظر آئے، اس کے ارد گرد کی جگہ، مکان کی جگہ، یا جہاں پر بھی وہ رہتا ہے۔ اب مقصد اس کا تھا کہ آگ سلگے گی، جلیں گی، دیکھیں گی تو روشنی پھیلیں گی، لیکن ہوا یہ کہ ذاب اللہ بنوری، آگ اس نے سلگائی، جلائی تو اللہ نے اس کی بینائی طلب کر لی، تو اور زیادہ اندھیرا، یعنی پہلے تو کم از کم آنکھیں تھی تو امید تھی کچھ نہ کچھ کہ اب رات گئی تو رات دن ہونے کے بعد تو میں دیکھ سکوں گا، لیکن اس کی ایسی دیگر کو حالت ہو گئی کہ اب وہ آگ تو روشن ہو گئی لیکن اس کی بینائی ختم ہو گئی،
تو آگ اگر پورے آسمان کو بھی اگر باتیں کرے اور دن بھی اگر ہو جائے تب اس کو کہاں نظر آئے گی؟ تو اللہ نے ان کی آنکھیں کھلی. تو یہی حال ان کے روشنی کے منتظر میں تھے، یعنی ہدایت کی روشنی کے منتظر میں تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ آگ بالکل سلگا دی گئی، دہکا دی گئی. ہدایت کی آگ کہہ لیجیے. قرآن مجید کی ایک صفت نور بھی ہے، روشنی، کہ جس کے ذریعے سے روشنی حاصل ہوتی ہے، اجالا حاصل ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آگ سلگائی. مقصد یہ تھا کہ یہ آگ کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں لوگ اپنے آپ کو دیکھے، اپنے ماحول کو دیکھے، اور پھر اپنی اصلاح کرے، اور جو اس روشنی کے ذریعے سے جو گندی چیزیں، بری چیزیں، ان سے بچے، اور جو اچھی چیزیں انہیں اختیار کرے. تب جب تک یہ ہدایت کی روشنی وہاں نہیں پہنچی تھی مدینہ، تب تک تو ان کی مجبوری تھی. وہ اندھیری میں رہتے، تاریکی میں رہتے. دینی لحاظ سے تو کوئی بری چیز نہیں تھی، تعجب کی چیز بھی نہیں تھی. لیکن جب ایک شخص نے آگ سلگائی، لیکن ان کی حالت یہ کہ ذهب اللہ بنورہم، یعنی وہ آواز انہوں نے سنی، قرآن مجید کو انہوں نے سنا بھی اور اس آگ کو دیکھ لیا بھی، لیکن اپنا کردار اس سے اپنی آنکھیں بند کر لی. تو گویا کہ اس لیے کہ اللہ نے ان کی بینائی چھین لی، دیکھنے کی صلاحیت ان کی چھین لی. یہاں پر اس تفسیر میں جو اس کی وضاحت کی گئی تو اس کو بھی سن لیجئے تو اور بات کے سمجھنے میں آسانی ہوگی. حضرت عبداللہ بن مسعود اور دیگر صحابہ نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن پھر جلد ہی منافق ہو گئے. ان کی مثال اس شخص کسی ہے جو اندھیرے میں تھا، اس نے روشنی جلائی جس سے اس کا ماحول روشن ہو گیا اور مفید اور نقصان دہ چیزیں اس پر واضح ہو گئی کہ اچھی چیزیں کیا ہے، بری چیزیں کیا ہے، یہ واضح ہو گئی. دفتن وہ روشنی بجھ گئی، یعنی اس کا حالت ہے کہ وہ دفتن روشنی بجھ گئی، ختم ہو گئی، اور وہ حسب سابق تاریکیوں میں گر گیا. جیسے پہلے وہ اندھیرے میں تھا ویسے اندھیرے، تو اس کا وہ روشنی حاصل کرنا لینا اس کو کیا فائدہ اس سے پہنچا. یہی حال منافقین کے تھا. پہلے وہ شرک کی تاریکی میں تھے، مسلمان ہوئے تو روشنی میں آ گئے، حلال و حرام اور خیر و شر کو پہچان گئے. پھر وہ دوبارہ کفر و نفاق کی طرف لوٹ گئے تو ساری روشنی جاتی رہی. یعنی جو کچھ انہوں نے محنت کی تھی، ابھی آگ جلانے میں محنت تو کرنی پڑتی ہے، لکڑیاں لانا، جمع کرنا، پھر آگ لگانا، اور اس لیے کہ اس کے ذریعے سے روشنی ہم کو ملے. لیکن وہ روشنی تو ہو گئی، لیکن آنکھیں ختم ہو گئی. تو جو کچھ ان کا کیا رہا تھا وہ سب ختم ہو گیا، غارت ہو گیا. تو یہ مثال کے ذریعے سے ان کے کردار کو سمجھا گیا. اور یہ کوئی کافروں کی یا ان لوگوں کی مثال نہیں ہے کہ جنہوں نے سرے سے انکار کر دیا اسلام کا، قرآن کا. یہ ان لوگوں کی مثال، ان لوگوں کا کردار بیان کیا جا رہا ہے کہ جن کے شروع میں تعارف پیش کیا گیا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں وہ ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، لیکن حقیقت میں مومن نہیں. یعنی گویا کہ یہ ایمان کے دعوے داروں کا کردار ہے. ہم بھی ایمان کے دعوے دار ہیں. تو ہر ایمان کے دعوے دار کو اس کردار کی مثال کی روشنی میں اپنا جائزہ لینا چاہیے. اسلام کو قبول کرنے کے بعد اسلام کی تعلیمات ذہن اور دماغ پر واضح ہو جانے کے باوجود اگر اس کے مطابق اس کی فکر نہیں ہے، اس کی زندگی نہیں ہے، جیسا کہ منافقین کی نہیں تھی کہ حق ان پر واضح ہو گیا تھا. ایسا نہیں تھا کہ حق کو سمجھنے میں ان کو کوئی دقت تھی، پریشانی تھی، حق ان پر واضح ہو گیا تھا، لیکن اس پر عمل کرنے میں دنیا کے آرام کو قربان کرنا پڑتا تھا، خواہشات نفس کی قربانی دینی پڑتی تھی، اور یہود کی مخالفت مول لینی پڑتی تھی، مشرکین کی مخالفت، ان کی دھمکیاں مول لینی پڑتی تھی کہ اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اگر نہیں چھوڑا تو مدینہ پر حملہ کر دیں گے، تمہاری عورتوں کو باندیا بنا لیں گے، تمہارے بچوں کو یتیم کر دیں گے. تو یہ ڈر کی وجہ سے انہوں نے یہ طریقہ اور یہ کردار اختیار کیا، یہ طرز عمل اختیار کیا کہ جب ایمان والوں کے پاس آتے تو ہم کہتے تمہارے ساتھ ہے، اور جب ان کے ساتھ ان کے سرگنوں کے پاس جب ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں. آج اگر ہم عالمی اور مقامی حالات کے پس منظر میں غور کریں، بلکہ میرا اس میں غرض یہ کہ میم کا لفظ ایسا ہے کہ عالمی، مقامی، ملکی، محلہ، مسجد اور مقام،
یعنی سب میم سے شروع ہو جاتے ہیں. مکان کی سطح سے بھی دیکھے تو یہ طرز عمل، محلے کی سطح سے دیکھے طرز عمل، مسجد کی سطح سے دیکھے تو یہ طرز عمل، ملک کی سطح سے دیکھے تو یہ طرز عمل ہمیں نظر آئے گا. قرآن مجید کے یہ جو کردار منافقین کا بیان کیا گیا، تو یہ جو باتیں بیان کی کہ اس لیے کہ ہر کفر سے بچنا آسان ہے، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ کھلے ہوئے دشمن سے بچنا، اس کے حملے سے بچنا آسان ہے، لیکن آستین کے سانپ سے بچنا اتنا آسان نہیں ہے. تو یہ نفاق جو ہوتا ہے تو یہ ایک آستین کے سانپ کی طرح ایک مرض ہوتا ہے. اس لیے صحابہ کرام سب سے زیادہ اسی سے ڈرتے تھے. ذرا ان کے دل پر کچھ بے حسی طاری ہوئی تو کہتے تھے کہ نافقہ، حضرت حنظلہ سے متعلق ہوا کہ نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ، یعنی گھر سے نکلے ہوئے کہتے ہوئے آواز دیتے کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا، زور سے آواز دیتے. حضرت عمر سیدھے حضرت عمر فاروق ملے، کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ بات دراصل کچھ نہیں، لیکن یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں میں ہوتا ہوں تو دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور جب گھر میں آتا ہے تو کچھ اور، پھر کچھ اور ہوتی ہے، یعنی بدل جاتی ہے تھوڑی. تو یہ نفاق نہیں تو کیا؟ تو اس لیے نافق حنظلہ. تو اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے معاملہ پیش کیا کہ یہ حالت، اللہ نے فرمایا کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اپنے آپ کو بالکل دنیا کے گرویدہ بنا دینا، اسی میں غرق ہو جانا، یہ ہے نفاق. یعنی شعور کے ساتھ وہ راستہ. کبھی کبھار اگر یہ عارضی طور پر یہ چیز یا خیال کم ہوتا ہے اور پھر آدمی اس کو اور دبا دیتا ہے اور ایمان کا خیال طاری کر لیتا ہے، تو اس طرح سے اس کے مومن ہونے کی دلیل ہے. پھر دوسری آیت میں ان کی مثال کو اور زیادہ واضح کر دیا گیا، سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون. دوسری آیت کہ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں. اب تین ہی حالت جہاں سے شروع ہوا رکو تو وہاں کہہ دیا گیا تھا کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری روگ ہے. اب دلوں کی بیماری میں تو مبتلا تھی پہلے سے، لیکن یہ کردار طرز عمل کی وجہ سے اب کیا بہرے بھی ہو گئے، گونگے بھی ہو گئے، اندھے بھی ہو گئے. اب جس انسان کی زندگی میں یہ تین مرض لاحق ہو جائے کہ دل بھی اس کا خراب ہے، دل بھی اس کا کام نہیں کر رہا، کان بھی اس کے کام نہیں کر رہے، آنکھیں بھی اس کے کام نہیں کر رہی، اور زبان بھی کام نہیں کر رہی، تو ہاتھ پیر کے ذریعے سے کیا کرے گا؟ ہاتھ پیر تو مدد کے لیے، ورنہ دراصل جو حالات ہے وہ تو دل ہے سب سے پہلا. اس کے بعد آنکھوں کے ذریعے سے کچھ دیکھنا، کانوں کے ذریعے سے کچھ سننا، زبان سے کچھ کہنا، لیکن اتنا مجبور اور بے بس ہو گئے. تو یہ جو حالت ان کی بیان کی گئی، ایسا نہیں تھا واقعتاً کہ وہ بہرے ہو گئے تھے، ان کو سنے آتا تھا اور زیادہ سنتے تھے. ایمان والے تو صرف یہ اللہ کا کلام سنتے تھے، زیادہ تر وہ مشرکین کا بھی سنتے تھے، یہود کا بھی سنتے تھے، وہ زیادہ سنتے تھے، یعنی سننے کے عمل میں وہ زیادہ تھے ماہر، اور ان کو بولنا بھی زیادہ آتا تھا. ایمان والوں سے زیادہ ان کے دعوے تھے، اس لیے کہ جب اس کو چھپانا ہے اپنا مرض، اپنا عیب، تو اس کو زیادہ تعریف کرنی پڑیں گی نا. جس کے پاس وہ جس کو دھوکہ دینا نہیں ہے، جو دھوکہ دے کر بیچنا چاہتا ہے دکانوں کے ذریعے سے، چیزوں کے ذریعے سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس کی چیز ہی اچھی تو اس کو بولنے کی ضرورت نہیں، وہ آواز لوگ دیکھیں گے لیں گے، لیکن جس کی چیز ہی صحیح نہیں تو اس کو آواز دینا ہی پڑے گا، اس کی تعریف کرنی پڑے گی، قسمیں اس کو کھانی پڑیں گی کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ ایسی چیز ہے، ایسی چیز ہے. تو یہ منافقین تو وہ تو ایمان والوں سے زیادہ بولتے تھے. پھر ان کو کہا گیا کہ یہ گونگے ہیں، یہ اندھے. تو حقیقت میں دینی لحاظ سے دین کی بات کو نہیں سنتے تھے، کہ سننے کے مقصد کو پورا اثر نہیں لیتے تھے. اس کو کہا گیا کہ وہ بہرے، اور حقیقت کا دیکھنا نہیں دیکھتے تھے، اس لیے کہا گیا وہ اندھے ہے. اور جو بولنا چاہیے حقیقت کا بولنا وہ نہیں بولتے تھے، اس لیے اس کو گونگے کہا گیا. ہر ایمان والے کو ان تین صفات کی، تین مرض کی روشنی میں یا تین تنبیہوں اور ڈانٹ کی روشنی میں اپنا جائزہ لینا ہے، اپنے کانوں کا جائزہ، اپنی آنکھوں کا جائزہ اور اپنی زبان کا جائزہ، کہ تین اجزاء کے ذریعے سے، اعضاء کے ذریعے سے وہ کیا کام کر رہا ہے. اگر وہ حق کو سننے کا کام کر رہا ہے، دیکھنے کا کام کر رہا ہے، بولنے کا کام، تو وہ منافقین کے زمرے سے پھر الگ ہے. لیکن اگر وہ کام نہیں کر رہا ہے، ان اعضاء کے ذریعے باطل کا کام کر رہا ہے، تو پھر وہ مومنین کے زمرے میں نہیں ہے، وہ منافقین کے زمرے میں. سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، اندھے، بہرے ہیں، گونگے ہیں.
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں منافقین کے طرز عمل کردار سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، مومنین مخلصین صادقین کا کردار اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔